السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ہم گئے، ایک دوست ہیں ہماری اٹالین، ان کی فیملی کے ساتھ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ایک ڈنر پہ۔ ظاہری بات ہے تم بھی ساتھ تھے۔ تو اب ہم وہاں بیٹھے ہیں تو جو جو ان کے والد صاحب ہیں وہ ایک وائن فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور ان کا جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں وائن وغیرہ کو، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جی لیٹ سے اس وائن کے اندر فلاں کنٹینٹ ہے، اس کی کمی ہے یا فلاں کی زیادتی ہے، تو وہ کوالٹی وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اب ہم ادھر بیٹھے ہیں، اس میں بڑا ایک ایکسپینسو سا ریسٹورنٹ تھا۔ تو وہ جناب انہوں نے دو وائنز منگوائیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک تو انہوں نے پاس کر دی، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ دوسری وائن انہوں نے کہا کہ اس میں نا ایسیڈیٹی زیادہ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ویٹر کو بلایا، اسے کہا کہ بھئی اس میں جو ہے نا وہ ایسیڈیٹی زیادہ ہے، اور تم جو ہے اس کو واپس کرو اور تم کوئی اور لا۔ وہ بڑی ایکسپینسو تھی وائن، تقریباً پاکستانی 10,000 کی ایک بوٹل تھی۔ تو وہ بندہ گیا ہے جو ویٹر تھا، اس نے اسے چیک کیا، اس نے کہا ہاں جی واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، اور وہ اس نے ایک نئی بوٹل لا کے دی۔ اور میں وہاں پہ بیٹھا، ظاہر سی بات تم بھی تھے اور اس پہ ہماری بات بھی ہوئی کہ واو، مطلب آپ ایک چیز کے بارے میں اتنا شور ہو، ٹھیک ہے، ایک چیز کا آپ کو اتنا پتہ ہے، اتنا نالج ہے کہ آپ اسے کہہ سکو کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اچھا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کئی فیکٹرز اور بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا اتنا پتہ ہے کہ آپ یہ بات کر سکو۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ایک انسانوں کی ایک میرا خیال ہے ایک ہمارا ایک ایوولوشنری لیٹ سے ایک ایک رویہ پیدا ہو گیا، یا ہمارا مائنڈ اس طرح کام کرتا ہے کہ ہم انرجی کنزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ، اور ہم رول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ایسا ایک رول بنے اور اس میں ہر چیز کو ہم فٹ کر سکیں، یا وہ رول ہر چیز پہ فٹ ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں 3 رولز بتائے تھے اپنی لائف کے، اب دیکھا جائے تو ہر سچویشن اس میں نہیں رکھی جا سکتی۔ مزے کی بات ہے اگلی ہی ویڈیو میں نے اسی کی مخالفت کی کہ بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، رائٹ۔ تو ہم یعنی کہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک قاعدہ قانون بن جائے تو اس کو ہم ہر چیز پہ لاگو کر سکیں۔ اسی طرح جس طرح دیکھیں انہوں نے اتنا نالج حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو وہ واقعی اس فیلڈ میں یہ پاسبل ہے، لیکن اگین جو استھیٹک چیزیں ہیں ان کے اندر میرا خیال ہے کچھ حد تک ہم شاید اس چیز کو دیکھ سکیں کہ اچھا یہ چیز خوبصورت ہے یا یہ چیز خوبصورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ پہلو آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا سا اسے کیا کہیں گے ہم، کہ سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی چوائسیز، ہر بندے کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگین تم شاید دا آفس کو اتنا انجوائے نہیں کرو گے جتنا تم بلبلے کو کرو گے، مطلب ابھی تم کر رہے ہو آفس میں، لیکن کوئی اور بندہ شاید دا آفس کو اتنا انجوائے نہ کرے، گو کہ اس کی سینس آف ہیومر بھی بڑی اچھی ہے، اور وہ باقاعدہ ایوالو بھی ہوا ہے یورپین سوسائٹی میں رہ کے، اس کو انر جوکس کا بھی پتہ چل گیا، کلچرل جوکس کا بھی پتہ چل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بلبلے کو صرف اس لیے انجوائے کرے کیونکہ وہ کلچرل ہے، کیونکہ اس کی یادیں وابستہ ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی سبجیکٹیو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر اگین وہی کنفیوژن والی بات آ جاتی ہے کہ کون سی چیزیں سبجیکٹیو ہیں، کون سی چیزیں آبجیکٹیو ہیں، ان کے اندر جو ڈویژن کرنا بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا کویسچن ہے۔ پھر تو ہم جو ہے وہ کسی چیز پہ بھی اپنی رائے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز اچھی ہے یا چیز اچھی نہیں ہے۔ تم نے وہاں پہ بڑی اچھی بات کی کہ آپ چیز کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ میں کیپیچینو کافی، سمپل کافی کی اگر ہم بات کریں تو کافی ہمیں بالکل پسند نہیں تھی یہاں پہ آنے کے بعد، لیکن آہستہ آہستہ وہ پینے کے بعد اب میں اتنی وہ کافی پیتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے ٹیسٹ کا، مطلب اگر ایک کیفے میں گیا ہوں میں نے کافی پی ہے، شروع میں تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ جو مختلف اقسام ہوتی ہیں کافی کی ان کا نہیں پتہ چلتا تھا، اب مجھے پراپرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار یہ کافی ہے، اس میں یہ چیز کا مسئلہ ہے، اس میں وہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم، ٹھیک، یعنی کہ آہستہ آہستہ آپ اس میں جو ہے وہ ایک ان اے وے ایک ایکسپرٹ کے طور پہ سامنے آتے ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب وہ ٹیسٹ ہے، مجھے شاید وہ زیادہ ڈارک کافی پسند ہو، کسی کو شاید جو ہے وہ اتنی ڈارک پسند نہ ہو، رائٹ، تو پھر اس میں ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز پہ ایسے نہیں رائے
رائے نہیں دے سکتے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے، یا یہ چیز اپنے معیار کے حساب سے اونچی ہے اور یہ چیز معیار کے حساب سے نیچی ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ طلحہ انجم پہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں دیکھیں نا کئی فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بالکل فضول باتیں کر رہا ہوں، لیکن خیر، کیونکہ ایک ویڈیو میں آلریڈی ڈیلیٹ کر چکا ہوں پوری بنا کے، تو اب میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو جو طلحہ انجم کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں دیکھو دونوں پہلو آ سکتے ہیں۔ تم نے بات کی کہ نہیں، اس کا جو وہ بڑا آسان ہوتا ہے، تو اسپینش گانوں کی تم نے مثال تو دی لیکن تم اس پہ بات نہیں کی تم نے کہ جو اسپینش گانے ہیں وہ اب ان کا لیرکس وغیرہ کا تو نہیں ہمیں سمجھ آتی بالکل بھی، لیکن وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو ممکن ہے جب ہم اسپینش گانے سن رہے ہوں تو صرف اس کا میوزک ہی ہم انجوائے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم طلحہ انجم کو سنیں گے، مطلب میں نہیں، کوئی بھی طلحہ انجم کو سنے گا، تو ممکن ہے وہ لیرکس کو بھی دیکھ رہا ہو کہ ہاں یار لیرکس بھی اچھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ میوزک کی وجہ سے بھی اس کا وہ فین ہو۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ یہ چیز، یہ ڈیسائیڈ کرنا میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے لیے کہ کہ کون سی چیز افضل ہے، کون سی چیز افضل نہیں ہے۔ اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر تو ہمارے پاس ہم کسی چیز کو کہہ نہیں سکیں گے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کنفیوژن ہے۔ اس کا جواب مجھے کچھ دن پہلے مجھے ملا۔ میں ایک مضمون لکھ رہا تھا، اس کا نام ہے مضمون پبلش ہو جائے گا جلدی، تمہاری خدمت میں بھیجوں گا۔ اس کا نام ہے کوا چلا گوروں کی چال، ٹھیک ہے۔ تو ذرا تھوڑا مزاحیہ سا مضمون ہے، اور اس میں کچھ چیزیں سیریس ہیں، کچھ چیزیں مذاق کے طور پہ بھی لکھی گئی ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں پاکستانی یا دوسری لیٹ سے کلچرز کے لوگ، تو ہم گوروں کو دیکھتے ہیں، کئی چیزیں ان کی اچھی لگتی ہیں ہمیں، ہم انہیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم وہ ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے متعلق وہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم اپنی چال بھی بھول جاتے ہیں اور گوروں کو بھی صحیح طریقے سے فالو نہیں کر پاتے، وہ بڑی بے ڈبی سی چال ہو جاتی ہے، رائٹ۔ تو اب میں اس پہ لکھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ یار میں اتنی اس شورٹی کے ساتھ کیسے لکھ سکتا ہوں یہ چیز؟ یہ وہی کویشچن ہے کہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں آپ نہیں لکھ سکتے بھائی، آپ کیونکہ سائنٹیفک تو وہ ہے نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیسے اتنی شورٹی کے ساتھ لکھ سکتے ہو؟ تو اس کے بارے میں پھر یہی بات ہے کہ آپ اتنا، آپ کا ایکسپیرینس ہو، آپ نے اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچا ہو، اس کے بارے میں آپ نے بحث کی ہو، بحث سے مراد ڈائلاگ کیا ہو، آپ نے پراپر گفتگو کی ہو کسی کے ساتھ، جیسا کہ اب ہم نے اس ٹاپک پہ بڑی زیادہ، بہت زیادہ گفتگو کی۔ اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے پڑھا، ادھر ادھر سے سارا اکٹھا کر کے میں ایک رائے پہ پہنچا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ دیکھو یہ رائے ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے آگے جا کے میری رائے تبدیل ہو جائے، لیکن فی الحال یہ ہے، اور اس کے پیچھے میں اس کو پورا بیک کر رہا ہوں ایک مشاہدے کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، مختلف تھیوریز کی لیٹ سے ہیلپ سے۔ تو سم ہو ہم کسی نہ کسی اس پہ پہنچ ہی سکتے ہیں، کسی کنسنسس پہ، اور ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا اگین بہت مشکل ہے کہ کون سی چیز کس حد تک اس کی کوالٹی اچھی ہے، کون سی چیز کس حد ناقص ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ جو تم نے پچھلی ویڈیو بنائی، وہ تمہاری طرف سے جتنی بھی ویڈیوز آئیں ان میں میری فیوریٹ تھی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تمہارے مطابق تم نے کوئی پہلے ویڈیو بنائی ہے وہ تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میں نے ریسنٹلی ایک ایسے لکھا تھا، تمہیں بھیجا تھا، یونیورسٹی پہ بنگالی استانی کا راج سم تھنگ، تو تم نے کہا کہ بڑا اچھا مجھے لگا، بڑا اچھا لگا، حالانکہ مجھے وہ اپنا کمزور ترین لگا۔ میں میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جلدی جلدی میں لکھا، اور مجھے کوئی اس کا مزہ نہیں آیا لکھنے کا بھی اور پڑھنے کا بھی، بعد میں مجھے کوئی اور پسند ہے۔ تو مطلب یہ چیز اگین پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے چوائسیز پہ، آپ کے ایکسپیرینسز پہ، آپ کی اوور آل مائنڈ سیٹ پہ۔ تو یہ چیز کہنا کہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل کام ہوگا کہ آپ ہاں ایک آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہو اس چیز میں، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ اگین جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے۔ مثلاً پوئٹری میں بہت زیادہ انوالو ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں، اور ایک دوسرا بندہ بھی جس کا میرے ہی جیسا ایکسپیرینس ہے پوئٹری کا پڑھنے کا، لیکن اسے شاید فیض پسند ہو، مجھے بھی فیض پسند ہے، اسے شاید لیٹ سے احمد فراز زیادہ پسند ہو فیض سے، لیکن مجھے فیض زیادہ پسند ہے احمد فراز سے۔ تو ٹاپک ذرا تھوڑا سا لمبی بھی ہوگی ویڈیو، اینی ویز خیر ہے، اس کی ایک آئی ڈونٹ نو کوئی یہاں تک پہنچے گا کہ نہیں، لیکن میں یہ مجھے مجھے یہ کہ چلو تم تو سن رہے ہو نا، دیٹس آل میٹرز۔ تو ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ویڈیو میں
تمہاری تم آئی ہوپ کہ کوئی نیا ٹاپک شروع کرو گے، اگر اسی کو آگے چلنا چاہو تو تب بھی ٹھیک ہے، تو پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.